اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ویورز خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو، آمین۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے کہتی ہوں، ہم نے کردار کی عظمت کو کبھی گرنے نہیں دیا۔ دھوکے تو بہت کھائے مگر دھوکہ نہیں دیا۔ زمانے کا سہارا تو بظاہر ایک دکھاوا ہے، حقیقت میں مجھے میرا خدا گرنے نہیں دیتا۔ معزز ناظرین، دنیا میں اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہر قوم میں، ہر ملک میں، لیکن ہم ہمیشہ میجورٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، مینورٹی کے ساتھ نہیں۔ یعنی پازیٹیو رائے اوکے، نیگیٹو رائے نو۔ ہمیں ہر حالت میں ظلم اور انتشار کو روکنا ہے۔ جیسا کہ میں اکثر اس کا ذکر کرتی ہوں کہ میرا چینل نالج ٹاکس تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح ہے۔ اگر کوئی ہسبینڈ، کوئی بیٹا اپنے مقدس رشتے ماں یا بہن پر زیادتی کر رہے ہوں تو ہر صورت میں ان کو روکنا ہمارا فرض ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، میں آپ سب کو آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ یوٹیوب چینل دیسی ولیج فوڈ کی فاؤنڈر اماں جی اور ان کی بیٹی سنورا، جو علی ویر منافق کی حقیقی ماں اور سنورا حقیقی بہن ہے، یہ حمیرہ منافقہ کی ساس اور نند لگتی ہیں۔ وہ دونوں ماں بیٹی گم ہو چکی ہیں، کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین و حاضرین، میری آپ سب سے گزارش ہے، اللہ نہ کرے ایسا مشکل وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے، اس لیے مہربانی فرما کر دیسی ولیج فوڈ کی فاؤنڈر اماں جی اور ان کی بیٹی سنورا کی گمشدگی کی رپورٹ کسی بھی قریبی تھانہ میں درج کروا دیں۔ شکریہ۔ ایک مسلمان اور انسانیت کے ناطے ہم سب کا فرض ہے کہ ایک دوسرے کے جان مال کی حفاظت کریں، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں تمام انسانوں کو برابر قرار دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، اس لیے کسی عربی کو کسی اجمی پر یا کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں، اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر یا کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل ہے۔ اگر برتری یا فضیلت حاصل ہے تو وہ صرف تقوی اور پرہیزگاری پر، کیونکہ جہاں پر اپنے لوگ اپنے خونی رشتے زہر دینے یا قتل کرنے پر آمادہ ہو جائیں یا ان سے سب کچھ چھین کر انہیں پردہ سکرین سے غائب کر دیں، تو پھر مظلوم لوگوں کا ساتھ دینا ہی جہاد ہے۔ کیونکہ علی ویر منافق، اس کی بیوی حمیرہ منافقہ، علی ویر منافق کے دوسرے بھائی، ان کی بیویاں اور ان کا والد محترم، سب لوگ یوٹیوب کے پیسے کے نشے میں چور ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے کبھی پیسہ دیکھا نہیں۔ بظاہر ہے کہ وہ ایک زمیندار لوگ، زمینوں پر کام کرنے والے مزارے تھے یا ان کی کچھ زمین تھی، اس لیے وہ پیسہ دیکھ کر انہیں اب ہضم نہیں ہو رہا۔
بلکہ ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ تو شکر ادا کرنے کی بجائے بہت ہی ناشکرے ہو گئے ہیں۔ معزز ناظرین، دراصل یہ لوگ ناشکرے ہو چکے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسے ہی ناشکرے بادشاہ کی سٹوری سناتی ہوں، تو آئیے سنیے۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا اور اپنی رعایا میں بہت ہر دل عزیز تھا، اس لیے ہر آدمی اس سے خوش تھا۔ بادشاہ ہر روز اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اٹھتا اور اپنی رعایا کی بھلائی کے کاموں میں لگ جاتا۔ زندگی اسی طرح معمول کے مطابق گزر رہی تھی کہ کسی دشمن ملک نے اس کے ملک پر حملہ کر دیا اور بدقسمتی سے بادشاہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد بادشاہ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ اور پھر آہستہ آہستہ حالات معمول پر آنے لگے اور نیا بادشاہ بھی اپنی رعایا کا دل جیتنے میں لگ گیا۔ لیکن قید میں یہ بادشاہ ہر روز سوچتا کہ مجھ سے کون سی غلطی یا گناہ ہوا ہے جس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ بادشاہ قید خانے میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا تھا۔ اس کا کھانا بھی وقت پر اسے مل جاتا تھا، لیکن جب دوپہر کھانے کا وقت ہوتا تو اسے شاہی چاولوں کی خوشبو آنے لگتی۔ وہ سوچتا کہ شاید آج شاہی کھانا آنے والا ہے، مگر جب کھانا آتا تو وہی قیدیوں والا کھانا ہوتا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ آخر یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے۔ بادشاہ کو قید میں اب 8 ماہ ہو گئے تھے کہ ایک دن بادشاہ کو صبح کا ناشتہ نہیں ملا، جہاں تک کہ دوپہر ہو گئی اور دوپہر کا کھانا بھی نہیں ملا۔ اب بادشاہ کو بہت بھوک ستانے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کھاؤں، کیونکہ وہاں کھانے کی کوئی چیز ہی نہیں تھی کہ اچانک اسے وہی شاہی چاولوں کی خوشبو آنے لگی۔ اس نے اپنے قید خانہ کے روشن دان سے اوپر ہو کر آواز لگائی کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ وہاں ہے تو مجھے کھانے کو کچھ دے دو، کیونکہ میں بہت بھوکا ہوں۔ قید خانے کے باہر ایک آدمی تھا۔ جب اس نے یہ آواز سنی تو اس نے کپڑے کے اندر کچھ کھانا باندھ کر روشن دان سے اندر پھینک دیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ وہی شاہی چاول ہیں جس کی خوشبو اس کو آتی تھی۔ بادشاہ نے کھانا کھایا اور پھر وہ سوچنے لگا، اور بادشاہ نے آواز لگا کر پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو دیوار کی اس پار سے آواز آئی کہ میں ایک فقیر ہوں، بھیک مانگنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ شاہی چاول ایک فقیر کے پاس کیسے ہو سکتے ہیں۔ پھر بادشاہ نے اسے پوچھا کہ یہ شاہی چاول تجھے کس نے دیے ہیں؟ فقیر نے بتایا کہ میں یہاں ہر روز آ کر بیٹھتا ہوں، اور یہاں پر ایک نالی ہے جو شاہی محل کے باورچی خانہ کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اس نے بتایا کہ جب وہ ہر روز وہاں آتا ہے تو وہ اس نالی کے آگے ایک کپڑا باندھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے بہہ کر آنے والا کھانا اور چاول اس کپڑے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اس کھانے کو گھر لے جاتا ہے اور چاولوں کو دھو کر سکھا لیتا ہے، اور اس طرح وہ اپنے سوکھے ہوئے چاولوں کو سٹور کر لیتا ہے، اور جب جی چاہتا ہے اس میں سے پکا کر کھا لیتا ہے۔ فقیر نے بتایا کہ اب کھانا جمع نہیں کر پا رہا، کیونکہ یہ کھانا اور یہ چاول تو اس نے پہلے حکمران کے وقت میں جمع کیے تھے۔ اس فقیر نے نہایت افسوس کے ساتھ بتایا کہ شاید اس وقت کا بادشاہ اپنے ملازمین کو کھانا پھینکنے نہیں دیتا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ سمجھ گیا کہ آخر اس کو کس گناہ کی سزا ملی ہے۔ فقیر جب اپنی بات کہہ چکا تو اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ تو کون ہے اور قید خانے میں کیوں رہ رہا ہے؟ بادشاہ نے رو کر اس فقیر سے کہا کہ وہ ایک بدنصیب بادشاہ ہے۔ وہ اس وقت اپنے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ضائع کرنے کی سزا کاٹ رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی نعمت صرف اناج ہی نہیں بلکہ ہر وہ حلال چیز ہے جس کے استعمال سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ ہوا، پانی، مکان، کپڑا اور بجلی، یہ سب ایسی نعمتیں ہیں۔ اگر کوئی نعمت زیادہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ نعمت کسی کو دے دے، لیکن سب سے پہلے اپنے ماں باپ کا خیال کرے، ان کے حق کو کسی طرح تلف نہ کرے، ورنہ اس کی ناشکری کا وہی علاج ہوگا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ککھ تو لکھ تے لکھ تو ککھ۔ معزز ناظرین، اسی لیے میں علی ویر منافق سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی باری تعالیٰ سے ڈرو، خدا کا خوف کرو کہ اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق پاکیزہ زندگیاں بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ معزز ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔